بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحوائج علی اصغر کی ولادت، تو یہ ایسی مناسبات ہیں کہ جس میں اللہ منتظر ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرا بندہ مجھ سے کچھ طلب کرے تاکہ میں اس پہ رحمتیں برساؤں۔ ہماری نالائقی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم پہ رحمتیں برسانے کو تیار ہے مگر ہم وہ رحمتیں لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات کو پروردگار عالم سے آج کی رات میں جناب علی اصغر کا حوالہ دے کے یا امام جواد کا حوالہ دے کے یا امام زمانہ کا حوالہ دے کے یا رجب المرجب کا حوالہ دے کے جو بھی آپ دعا کریں گے ناممکن ہے کہ اللہ اسے قبول نہ کرے۔ اور ویسے بھی اس بچے کے صدقے میں دعا مانگنا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ خود آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معصومین علیہ السلام نے دعا کا جو طریقہ، جو سلیقہ، جو ادب آپ کو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ایک تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے اکیلے دعا مت کیا کریں۔ بس اگر آپ کہیں اکیلے ہیں تو وہاں اکیلے بیٹھ کے دعا کر لیا کریں، لیکن اگر آپ کچھ لوگ ساتھ میں ہیں تو پھر آپ اجتماعی دعا کیا کریں، اکیلے دعا نہ کیا کریں۔ اس لیے کہ آپ اگر نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو ثواب کچھ اور ہے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب کچھ اور ہے۔ اسی طرح اگر آپ اکیلے دعا کرتے ہیں تو ثواب کچھ اور ہے، اور اگر آپ کچھ لوگوں کو بٹھا کے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو دنیاوی مثال سے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی شخصیت کو منانے کے لیے جائیے اور اکیلے آپ پہنچ جائیے اس کو منانے کے لیے تو ہو سکتا ہے جلدی آپ کی بات نہ مانے، لیکن اگر آپ نے ایک بھائی کو بھی لے لیا، پھر بڑے بھائی کو بھی لے لیا، پھر بچوں کو بھی لے لیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیا، چچا روٹھا ہوا ہے، مثلاً باپ سے چچا روٹھ گیا ہے، اس روٹھے ہوئے کو بھائی منانے کے لیے گیا، تو اگر بھائی اکیلا گیا تو ہو سکتا ہے چچا من جائے، ہو سکتا ہے چچا نہ منے، لیکن جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جائے گا اور وہ چچا کا ہاتھ پکڑ لے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ چچا نہ مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اکیلا رہ کے کوئی کام کرتا ہے اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ساتھ میں لے کے کچھ لوگوں کو کام کرتا ہے تو اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب 10 آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے میری زبان نجس ہو، گناہوں کی وجہ سے آپ کی زبان نجس ہو، لیکن اگر 10 میں ایک بھی ایسا ہے جس کی زبان پاک ہو تو پھر ان 10 کی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، خالی ایک مومن کی وجہ سے۔ اسی لیے اگر آپ کو مومن بھی نہ ملیں تو بہترین طریقہ دعا کرنے کا، جب آپ، چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور باب الحوائج کا تذکرہ بھی ہے اور امام جواد کا تذکرہ بھی ہے، تو میں تینوں تذکروں کو مکس کر کے آپ حضرات کی خدمت میں تاکہ ہر چیز کا ایک حق ادا ہو جائے، سب سے پہلے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و محمد وعجل۔ بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے جب دعا کریے اپنے گھر میں تو اپنی فیملی کو ساتھ میں بٹھائیے۔ ہمارے یہاں ہر کام اجتماعی ہوتا ہے، دعا اجتماعی نہیں ہوتی۔ ہر کام میں میاں بیوی ایک ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے تو بیٹھنا چاہیے، بازار جا رہے ہیں تو ایک ساتھ جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو ایک ساتھ جا رہے ہیں، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں تو وہ الگ وہ الگ وہ الگ۔ یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اور کتنا بہترین ماحول بنے اگر اجتماعی آپ عبادت کر لیں تو۔ اجتماعی عبادت کا سب سے بڑا، اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر آپ کی دعا کبھی قبول نہ ہو تو اپنی فیملی کو بٹھا کے دعا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھاؤ، جب یہ تمہاری دعاؤں پر آمین کہیں گے تو اللہ ان معصوموں کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو اللہ کبھی دعا
رد نہیں کرتا. کب؟ جب آپ اپنے معصوم. اچھا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو. مثلا آج ہی کی رات میں آپ پریشان ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ اقتصادی دباؤ میں ہیں، آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، جاب اچھی نہیں مل رہی ہے تو گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے پریشان ہے. تو سب سے بہترین طریقہ ہے رات کے سناٹے میں جب سو جائے اپنی فیملی کو لے کے مصلی پہ بیٹھ جا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا، ان بچوں سے اپنی دعا پہ آمین کرا، اور پھر صبح کو دیکھ تیری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کر کے تو دیکھ. مطلب پہلے سے پہلے ہی ہم جو ہیں کیا قبول ہو نہ ہو، بھائی اللہ قبول کرنے کو تیار ہے مگر بندہ کا عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کر کے تو دیکھیے. یہ جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ خرید کے لانا پڑے گا اور آپ کو جو ہے نہ جانے کتنی زحمتیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. بالکل سمپل سا طریقہ ہے. اپنی بیگم کو بٹھائیے اپنے برابر میں، اپنے بچوں کو بٹھائیے اپنے سامنے، اللہ سے دعا کریے، خود دعا کریے، بچوں سے آمین کہلوائیے، پھر دیکھیے دعا کا اثر. اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہاری زبان کی دعا قبول نہ ہو، چونکہ ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن اللہ ان بچوں کی دعا رد نہیں کرتا جنہیں نہ غیبت کا پتہ ہے، نہ حسد کا پتہ ہے، نہ الزام کا پتہ ہے. تو اپنے بچوں کو بٹھا کے دعا کریے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے. رسول اللہ کو بھی جب اپنی دعا قبول کرانی ہوئی بارگاہ خدا میں مباہلے کے میدان میں تو اکیلے نہیں گئے، بچوں کو ساتھ لے کے گئے. بتائیے گئے یا نہیں گئے؟ کیا مباہلے کے میدان میں رسول اللہ اگر اکیلے جاتے دعا قبول نہ ہوتی؟ گئے. علی گئے، حسن گئے، حسین، بچے گئے یا نہیں گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی دعا بہت زیادہ قابل قبول ہے. اب میں آگے اپنی منزل پر. جب اللہ ہمارے ان بچوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رد نہیں کرتا تو پھر اللہ کیسے رد کرے گا جب حسین کا اصغر کوئی بات کہے گا؟ اسی لیے اس کا نام ہے باب الحوائج. بچپن میں باب الحوائج ہے، بچپن میں علی اصغر باب الحوائج ہے. پورا یہ سمجھ لیے پوری زندگی جو 60 سال میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی 80 سال میں کام کرتا ہے، کوئی 90 سال میں کام کرتا ہے، مگر جو دنیا بڑی بڑی عمر میں کام کرتی ہے وہ چھوٹی سی عمر میں علی اصغر کر کے گئے ہیں. تو بتائیے ان کے صدقے میں دعا قبول. جب ہمارے بچوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تو پھر کہ جس نے اسلام پر اپنی جان قربان کی ہو. بات سمجھ رہے؟ علی اصغر مرے نہیں ہیں. خدا کی قسم میں یہ جملہ کہنا چاہتا تھا بالکل محفل کے اینڈ میں، لیکن مولا چاہتے ہیں میں آپ کو ہدیہ دے دوں. علی اصغر مرے نہیں ہیں. اسلام پہ شباب کا مطلب یہ ہے کہ علی اصغر اب بھی زندہ ہیں. تو آپ نے محسوس کیا اس بات کو. تو یہ دعا اسی لیے روایت میں موجود ہے. بس ایک مناسبت کا تو کم سے کم میں خیال کر لوں، شب جمعہ کا روایت میں موجود ہے جو بندہ رات میں سونے سے پہلے ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے سو جائے، ایک صلوات کی تسبیح، خصوصاً شب جمعہ میں. آج میری ماں بہنیں جہاں جہاں یہ محفل سنی جا رہی ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن و دل میں بسا لیں کہ اگر آپ ایک تسبیح شب جمعہ میں پڑھ کے سو جائیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس صلوات کی تسبیح کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. جب تمام رشتہ دار قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے تو یہ صلوات کی تسبیح سے بنا ہوا فرشتہ آپ کا ہمدم بن جائے گا، آپ کا مونس بن جائے گا، آپ کا مددگار. یعنی یہ مونس بنے گا قبر میں. کون؟ وہ فرشتہ جس کی خلقت آپ کی صلوات کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا. ابھی اگر میں ایک صلوات کا ثواب بتا دوں تو 100 کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور وہ صلوات جو مل کے پڑھی جائے، جیسے سب مل کے پڑھتے ہیں،
اس کا. لیکن چونکہ میں 3 مناسبتیں ہیں تو میں ادھر موضوع میں نہیں جانا چاہتا. تو ایک فرشتہ پہ خالی ایک عمل میں نے بتا دیا, اس عمل پہ آپ توجہ دیں کہ اگر ایک صلوات کی تسبیح آپ پڑھ کے سو جائیے رات میں, تو اللہ اس صلوات کی تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قبر میں آپ کا مونس و مددگار ہوگا اور آپ کے لیے استغفار کرے گا. میں نے آپ کو بچوں کے لیے بتائی دیا کہ بچوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, اس لیے کہ بچوں کے دل میں حسد نہیں ہوتا, بچوں کے دل میں بغض نہیں ہوتا. بچے جو ہیں وہ سیونگ نہیں کرتے. سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ بچا لیجئے. بچے کا سب سے زیادہ توکل ہوتا ہے اللہ کے اوپر, بھروسہ ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر. انہیں معلوم ہے کہ آج جس نے دیا ہے کل بھی وہی دے گا. رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا مجھے بچوں سے محبت ہے. شہزادی کونین نے فرمایا مجھے بھی بچوں سے محبت ہے چند چیزوں کی وجہ سے. ایک تو یہ جھوٹ نہیں بولتے جب تک آپ نہ سکھائیں. ماں باپ سکھاتے ہیں بچے کو جھوٹ, بچہ جھوٹ نہیں بولتا, واقعی نہیں بولتا. میں دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کو. آپ اپنے گھر پہ موجود ہیں اور میں آپ سے ملنے کے لیے چلا گیا اور میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا, مطلب میں ملنے گیا, آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. بچے سے کہلوا دیا بیٹے پاپا, کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے. اب اس کا ذہن دیکھیں کتنا صاف ہے. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میرے پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. اور کل ہی کھول دی آپ کی, یہ نہیں کھول دی ہے. پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا, تم تربیت کر رہے ہو اس کی جھوٹ کے اوپر. یہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں. واقعی بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا اگر ماں باپ نہ سکھائے. آج آپ نے کہلوایا, پرسوں جب دوسرا کوئی اچھا مہمان آپ سے ملنا یا آپ ملنا چاہتے تھے اس سے, بچے نے کہہ دیا پاپا ہے ہی نہیں. ہوا نہیں ہوا؟ یہ کس نے سکھایا؟ وعدہ. اسلام کہتا ہے اگر بچوں سے وعدہ کر کے جائیے, ایگریمنٹ کر کے جائیے, کوئی بھی اپنے گھر سے وعدہ کر کے جائیے تو بچے سے وعدہ کیا ہوا کبھی اسے فراموش نہ کیجیے, کریے اسے پورا. اس لیے کہ وہ نہیں جانتا وعدہ خلافی کیا ہے. وعدہ خلافی آپ سکھائیں گے اسے, حسد کرنا آپ سکھائیں گے اسے, غیبت کرنا آپ سکھائیں گے اسے. اگر ہمارا ماحول اچھا ہو جائے تو ہمارا بچہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی. اسی لیے وہ مٹی کا گھر بناتا ہے, خود ہی بناتا ہے, خود ہی توڑ دیتا ہے. اسی لیے وہ صبح کو بہت عجیب و غریب لڑائی لڑتا ہے دوسرے کے بچے سے, شام کو اسی بچے سے بول لیتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ صبح کو آپ کے اور میرے بچے کی خوب لڑائی ہوئی, شام کو دیکھا تو دونوں ساتھ کھیل رہے ہیں. بے وقوف ہے وہ ماں باپ جو بچوں کی وجہ سے لڑ پڑے. اس لیے کہ تمہارے اندر کینہ آ جائے گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا, ان کے اندر کا کینہ تو صبح کو لڑائی ہوگی, شام کو میل ہو جائے گا. وہی آدمی جنتی ہے جو لڑکے مل لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر یہ تو کڑوی بات بھی, اس پہ تو داد کا امکان ہی نہیں تھا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا بڑا, خود آپ بتائیے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بہترین آدمی کون ہے ہمارے یہاں کا؟ ہما جس سے ایک دفعہ لڑ لیتا ہے پھر ملتا ہی نہیں ہے. او بھائی بڑا آدمی ہے یہ, اسے کہتے ہیں بڑا آدمی, ملنا ہی نہ چاہے. حالانکہ رسول کی نظر میں سب سے ذلیل ہے یہ, ائمہ کی نظر میں سب سے ذلیل ہے یہ, اہل بیت کی نظر میں سب سے ذلیل یہ ہے. مومن وہ ہے ادھر لڑے 3 دن سے پہلے اپنا زہر نکال دے, یہ مومن. اسی لیے بچے کو شہزادی کہتے ہیں بچے مجھے پسند ہیں, اس لیے کہ یہ آپس میں کینہ نہیں رکھتے, لڑتے ہیں تو فوراً. کئی چیزیں ہیں بچوں کی لیکن میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے. تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں اللہ بچوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے معصومانہ زندگی رکھتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی خطا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے باب الحوائج. خدا کی قسم علی اصغر کون؟ جس کے نام ہی سے پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ مجمع سمجھا یا نہیں سمجھا. اصغر سے پہلے لفظ علی کو دیکھیے, علی اصغر یعنی اتنا بڑا نام پایا کہ جتنا بڑا نام کسی کو ملا ہی نہیں.
یہ کربلا کا وہ بچہ ہے کہ جس کو نام علی ملا تو اس نے بچپن ہی میں اپنے بچپن کو علی کا شباب کر کے پیش کیا ہے۔ دادا کا شباب اگر دیکھنا ہو، آپ یہ دیکھیے دادا کی شجاعت کیا تھی، جو حیدر لقب پڑا کس بات پہ، اژدہا آتا تھا، بچوں کا امتحان لیتا تھا، پتہ چلتا تھا حلالی ہے نہیں ہے، وہ مجھے 13 رجب میں انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا، اب تو بتانا چاہتا ہوں، اژدہا آیا ٹکڑے کر دیا، یہ شجاعت ہے۔ جو بچپن میں اژدہے کے ٹکڑے کر دے اسے حیدر کہا جاتا ہے، اور جو کربلا کے میدان میں لشکر یزیدیت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے اسے اصغر کہا جاتا ہے۔ علی اصغر خود نہیں آئے کربلا کے میدان میں، یہ بھی کاش کبھی کبھی ممبر سے ایسے جملے آ جاتے ہیں جو معصوم کی طرف سے ہدیہ ہوتے ہیں۔ ہر شہید کا امتیاز یہ ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آیا ہے، علی اصغر کا امتیاز یہ ہے یہ باپ کے ہاتھوں پر آیا ہے۔ جو حسین کے ہاتھوں کو سواری بنا لے اسے علی اصغر کہتے ہیں، استغاثے پہ آئے ہیں۔ یہ بھی آپ سنیے، حکمتیں دیکھیے اس بچے کی، اس بچے کی حکمت یہ ہے، پہلے ایسا نہیں کہ باپ گیا علی اصغر کو اٹھا کے لے آیا، نہیں، پہلے استغاثہ بلند کیا حسین نے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ادھر استغاثہ بلند کیا، ادھر اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جھولے سے گرنا کوئی عام بات ہے؟ ارے یہ تو خدا کی قسم آپ مصائب میں سنتے ہیں، آج فضائل میں سنیے، علی اصغر جھولے سے پہلے کیوں نہیں گرے، 9 محرم میں کیوں نہیں گرے، 8 محرم میں کیوں نہیں گرے، عاشور کے دن کیوں نہیں گرے، یہ امام کے استغاثے ہی پہ کیوں گرے؟ امام کے استغاثے پہ گرنا اس بات کی دلیل ہے مجبوری میں لے جایا نہیں جا رہا ہوں، ضرورت ہے تو اپنے بابا کی مدد کو جا رہا ہوں۔ باب الحوائج، اگر کسی بچے کو کوئی پریشان ہو تو علی اصغر کے صدقے سے دعا کرو تو وہ کبھی دعا رد ہونے والی نہیں ہے، یہ باب الحوائج ہے۔ کہتے ہیں ایک بچے کو مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے، مرگی یعنی ادھر اٹھتا تھا ادھر گرتا تھا، ادھر اٹھتا تھا ادھر گرتا تھا، سارے علاج کیے ٹھیک نہیں ہوا، باپ پریشان ہو گیا، اس نے ایک عریضہ لکھا علی اصغر کے نام، باب الحوائج علی اصغر، عریضہ لکھا، بیٹے کا انگوٹھا لگایا اس عریضے پر اور کہا جو کربلا جائے یہ حسین کے روزے میں یہ میرا عریضہ ڈال دینا، میں پریشان ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ امام رضا خام میں آئے، اور خام میں آنے کے بعد کہا میں نے وہ تیرا عریضہ پہنچا دیا علی اصغر تک۔ ارے یہ امام رضا علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ علامہ شہریار کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد صبح کو جب بیٹا اٹھا بالکل صحیح سالم، باپ کو بڑی خوشی ہوئی، اتفاق سے وہ ظاہر مل گئے جن کو دیا تھا کہ کربلا میں لے جانا، ان سے کہا بھائی بڑا بڑا شکریہ، تم نے میرے بیٹے کو شفا دلا دی اور تم نے میرا پیغام پہنچا دیا جناب علی اصغر تک۔ انہوں نے کہا ہاں شفا مل گئی۔ اب اس نے کہا اصل میں تو کربلا نہیں جا پایا تھا۔ کربلا نہیں گئے تو میرا عریضہ کربلا کیسے پہنچا؟ کہا جب میں کربلا نہ جا پایا تو میں نے سوچا اگر کربلا میں نہیں ڈالا تو امام رضا کے روزے میں یہ عریضہ ڈال دیتا ہوں، میں نے وہ عریضہ امام رضا کے روزے میں ڈالا۔ اب سمجھے خام میں کیوں آئے امام؟ وہ اچھا امام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے شفا دی ہے، امام نے یہ نہیں کہا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ کیوں پہنچا دیا؟ جملہ ایک ہی ہے، محفل کا اینڈ ہے، پہنچا اس لیے دیا کہ جب اس گھر کے بچوں کا مقابلہ نہ کوئی کر سکے تو اس گھر کے امیروں کا مقابلہ کوئی کیا کرے گا۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری آبرو کا واسطہ، پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔